السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلوڈ بردر اینڈ سسٹر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے، بغیر کسی فائر ورک کے اور بغیر کسی سیلیبریشنز کے رجب ہم میں آ چکا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ بے خبر ہیں۔ انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یخلق ما یشاء و یختار، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ منتخب کر لیتا ہے، وہ چیزوں کو چوز کرتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ اس نے پیپلز میں سے کچھ پیپلز کو منتخب کر کے انبیاء کے منصب پر فائز کیا ہے۔ سٹیز، شہروں میں سے کچھ شہروں کو پسند کر کے انہیں حرمت عطا کی ہے، جیسے کہ مکہ اور مدینہ، اور ڈیز میں سے کسی ایک دن کو، جیسے جمعے کے دن کو، اور پھر جیسے 10 ذوالحج کے دن کو اللہ نے باقی دنوں میں سے چوز کیا ہے۔ اور ایسے ہی اس نے 12 منتھس بنائے ہیں، 12 مہینے، اور پھر 12 مہینوں میں سے اس نے 4 مہینوں کو چوز کیا ہے اور حرمت دی ہے۔ And these 4 months are chosen by Allah, not by people. اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، لوگوں نے منتخب نہیں کیا۔ ریزن کیا ہے اللہ کے چوز کرنے کی یا منتخب کرنے کی؟ ریزن کیا ہے؟ انفیکٹ وہ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو وہ گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ڈو ناٹ رونگ ود یور سیلف، اپنے ساتھ غلط نہ کرو۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ گناہ کرتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہوتا۔ یہ جو مقدس مہینے ہیں، سیکرڈ ڈیز ہیں، سیکرڈ منتھس ہیں، ان میں گناہوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، ہیویر ہو جاتے ہیں، یہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ جیسے مدینہ میں گناہ کرنا مدینہ سے باہر گناہ کرنے سے ہیوی ہو جاتا ہے، حرم کے اندر گناہ کرنا حرم سے باہر گناہ کرنے سے بہت ہیوی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ان حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ کرنا باقی دنوں میں گناہ کرنے سے ہیوی ہوتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں رجب کا مہینہ جو ہے نا وہ پلانٹنگ کا ہے۔ آپ پلانٹ کر رہے ہیں، آپ بیج بو رہے ہیں، اور شعبان کا مہینہ جو ہے واٹرنگ کا ہے، آپ پانی دے رہے ہیں، آپ نے زمین تیار کی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہارویسٹنگ کا ہے، آپ نے کاشتکاری کی ہے، فصل آپ تیار کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو آپ نے تیار کب سے کرنا شروع کر دینا ہے؟ رجب سے۔ رجب کا مہینہ جو ہے نا وہ آپ سے کہتا ہے بی سیریس، اب سیریس ہو جاؤ۔ مے بی دس ول بی لاسٹ رجب آف یور لائف، ہو سکتا ہے آپ کی لائف کا لاسٹ رجب ہو، لاسٹ شعبان آف یور لائف، اینڈ مے بی اٹ ول بی لاسٹ رمضان آف یور لائف۔ سو رجب کا مہینہ اٹس اباؤٹ ٹو بی سیریس اینڈ اٹ از دا منتھ آف انٹینشنز۔ یہ انٹینشنز کا مہینہ ہے، اپنی نیتوں کو صاف کر لینے کا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ارادہ کر لیں کہ نماز پڑھنی ہے، اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ گارڈ یور صلاح، اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، پہلے سے بہتر کرنی ہے۔ اور اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، آپ نے ارادہ کر لینا ہے کہ میں روز قرآن کی تلاوت کروں گا یا کروں گی، اور اگر کرتے ہیں تو اچھی اور عمدہ اور اتنی اچھی تلاوت کرنی ہے کہ آپ کو اس کی سویٹنس، آپ کو قرآن کی حلاوت محسوس ہو۔ نفس پر قابو پانے کی پریکٹس شروع کر دینی ہے، بیک بائٹنگ نہیں کرنی، اور جھوٹ نہیں بولنا، اور اس طرح کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو رجب از دا منتھ آف انٹینشنز، اپنی نیتیں بنا لیں، ابھی سے نیتیں بنانی شروع کر دیں۔ تو اب جب شیطان نے بھی کچھ حربے اپنا رکھے ہیں، شیطان جب ہمیں روک نہیں پاتا نا ورشپ سے،
وہ اہل ایمان کو بلکہ پورے انسانوں کو وہ ورشپ سے نہیں روک پایا۔ آپ دیکھیں ہر مذہب کے پیروکار کسی نہ کسی طرح ورشپ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ ورشپ سے نہیں روک پایا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ورشپ کے اندر نئے نئے طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے، ایسے کام، ایسے نیک اعمال جو ہم کریں لیکن وہ ہمیں جنت کی طرف گائیڈ کرنے والے نہ ہوں، ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ لگی ہو، بالفاظ دیگر جن کو بدعات کہا جاتا ہے۔ تو وہ جتنے مرضی خوبصورت ہوں، جتنے مرضی بیوٹیفل ہوں، اینڈ بیوٹی ود آؤٹ پروف از ڈینجرس۔ جب پروف کے بغیر جو بیوٹی ہوتی ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے۔ تو اب رجب میں نہ کچھ ایسی عبادات شیطان نے ہمارے لیے مزین کر دی ہے جو نہ تو صحابہ کرام نے کی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے کی، نہ تابعین، اور نہ ہی پھر ان کے بعد آنے والے جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے انہوں نے کوئی کام کیا، جیسے کہ رمضان کے، جیسے کہ رجب 26 شعبان کی رات کی عبادت کرنا، پھر روزے رکھنا، پھر کنڈے وغیرہ بنانا اور بانٹنا، اور یہ سب کچھ رجب میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ The importance of رجب is because of two reasons، جن میں سے نمبر 1 یہ بھی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور نمبر 2 کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی اور آپ کو گفٹ دیا گیا، اپنی امت کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ تو اسی لیے رجب میں سب سے جو بڑا کام کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ گارڈ یور صلاح، اپنی نماز کی حفاظت کرو، نماز قائم کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے ہمارے کرنے کا۔ رجب کا مہینہ جو ہے نا یہ اٹس ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ مور، اٹس اباؤٹ ڈوئنگ بیسٹ۔ اللہ تعالیٰ کو بیسٹسٹ چیزیں، بیسٹ ڈیڈس پسند ہیں، نہ ہی لاؤڈسٹ اور نہ ہی بہت بڑی بڑی نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ کو بہترین مثال، فار ایگزامپل اچھی نماز ٹائم پہ اور اچھے طریقے سے، بجائے اس کے کہ لمبی لمبی نفلی نمازیں نہیں۔ رجب میں نماز آپ کو گفٹ ایز اے گفٹ دی گئی ہے، تو آپ نے اس مہینے میں، جیسے ہم اینیورسری مناتے ہیں نا سال بعد جب وہ دن آتا ہے، تو یہ مہینہ آپ سمجھیے نماز کی حفاظت کا مہینہ ہے۔ شروع کر دیجئے، مطلب ابھی سے شروع کریں کہ رمضان آنے تک آپ عادی ہو چکے ہوں اچھی نماز پڑھنے کے، اور پھر قرآن کے ساتھ ریکنیکٹ ہوں، اور پھر اپنے نفس کو ٹرین کریں، اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ یہ ساری سٹرگل اگر ہم ابھی سٹرگل کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہوں گے تو ہم مطلب اگر تو ہم ویکلی رمضان میں انٹر ہوں گے تو ہم رمضان میں سٹرگل کر رہے ہوں گے، لیکن اگر ہم رمضان سے پہلے سٹرگل شروع کر دیتے ہیں تو رمضان میں ہم فلائی کر رہے ہوں گے، نیکیوں کی طرف فلائی، گڈ ڈیڈز کی طرف فلائی، بھلائیوں کی طرف اور اچھائیوں کی طرف ہم فلائی کر رہے ہوں گے۔ اور ریٹن اٹینشن، صرف یہ نہیں کہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ منتھ آف اٹینشن ہے، ریٹن اٹینشن کیسے؟ آپ دعائیں لکھ دیں، ابھی سے آپ دعائیں لکھیں کہ میں نے ان دعاؤں کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دینی ہے، اور پھر رمضان تک جو ہے وہ مجھے عادت ہو گئی ہو یہ دعائیں پڑھنے کی، اور پھر یہ کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے، بہتر کرنی ہے، نفلی روزے رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ویسے بھی ہر مہینے کی 12، 13 اور 14 کے روزے، اور پھر جمعرات اور پیر کا روزہ، اور پھر رجب حرمت والا مہینہ ہے تو اس کے روزے دعائیں مانگے، اللہم بلغنا رمضان ونحن مغفورۃ ذنوبنا ومصلحۃ قلوبنا ومستعدون۔ اس رجب سے ہی ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے تیاری شروع کر دینی ہے رمضان تک پہنچنے کی۔ تو گویا اگر ہم دیکھیں نا تو وہی والی بات، اللہ ڈیز کیوں چوز کرتا ہے، اللہ منتھ کیوں چوز کرتا ہے، پیپلز کو کیوں چوز کیا ہے، بکس کو کیوں چوز کیا ہے،
کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، انسان گمراہی سے بچ جائے، انسان اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دے اور اللہ کی فرما برداری والی لائف گزارنی شروع کر دے، اور جو لائف پیریڈ، جو لائف سپیم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزار دے۔ تو آپ یہ دیکھیے، یہ 3 months ہوں گے جب ابھی ہم الرٹ ہو جائیں گے، ابھی ہم جو ہے وہ الارمنگ کنڈیشن میں آ جائیں گے، اور پھر رجب ہے، پھر شعبان ہے، اور پھر رمضان، شوال اور ذوالقعدہ 2 مہینے گزریں گے، تو ساتھ ہی پھر ذوالحج کا مہینہ آ جائے گا۔ تو ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ دونوں ہی حرمت والے مہینے ہیں، اور ذوالحج کے 10 دنوں کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو گویا یہ اللہ کے بہانے ہیں، یہ اللہ کے ہمیں آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گولڈن چانس دیتا ہے کہ ہم ان گولڈن چانس کو اویل کریں اور اللہ کی مغفرت کے مستحق بنیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں۔ فی امان اللہ تعالی وما علینا الا البلاغ المبین۔